ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے خواجہ سعد رفیق جو مسلم لیگ نواز کے پارلیمنٹرین انہوں نے بات کی کہ پیپلز پارٹی نے شاید ویل ریپیوٹیڈ سینئر پولیٹیشین صحیح جگہ پہ نہیں لگائے جن کے بارے میں کرپشن کی ایلیگیشنز میں. قاری صاحب اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ خواجہ صاحب میرے بھائی ہیں اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے نیکسٹ پروگرام میں جانا تھا. اگر ہوتے تو میں زیادہ موضوع سمجھتا. گزارش یہ ہے کہ آپ کے بارے میں، آپ میری مخالف جماعت ہے، یا خواجہ صاحب کے بارے میں، یا ان کی جماعت کے کسی بندے کے بارے میں ان کی قیادت بہتر سمجھتی ہے. ایلیگیشنز، اچھا صاحب اس ملک کی تاریخ میں کون سا حکمران ایسا گزرا ہے؟ کون سا؟ کم از کم میری جو میں نے جو ریسنٹ ہسٹری آفٹر 70 دیکھی ہے، اس میں تو شاید ہی کوئی ایسا شخص گزرا ہو جس کی ذات کے اوپر اعتراضات نہ ہوئے ہوں، الزامات نہ لگے ہوں، کیسز نہ بنے ہوں. بات یہ ہے کہ خالی میئر الزامات کی بنیاد پہ اگر کسی کا پرسیپشن خراب ہو جاتا ہے، پرسیپشن تو جہانگیر بدر صاحب کا بھی بڑا خراب کرنے کی کوشش کی. اتنے سالوں سے وہ اپنے مقدمات لڑ رہے تھے. خواجہ سعد رفیق صاحب بڑے مقدمات بنے، میاں نواز شریف صاحب بڑے مقدمات بنے، میاں شباسی صاحب بڑے بنے، میری قیادت محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہ بڑے بنے، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جن کی ہم انفارچونیٹلی اس ملک کے اندر ہم ان کی پوری تاریخ بیان نہیں کر پا رہے، جن کی سٹرگل ہے رائٹ فرام ایوبی امریت ٹل بیبیز ریٹرن. وہ ہر وقت ان کی کانسٹنٹ ایک سٹرگل ہے، اور ہر پاکستان کی ڈیموکریسی کی موومنٹ میں ان کے اوپر مقدمات بنے. لیکن ان مقدمات کی بنیاد پہ، ان کیسز کی بنیاد پہ، جو بعد میں ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم نے غلط. ابھی خواجہ صاحب نے بڑا ڈیرنگلی بات کہی، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نیب بنایا گیا تھا اس کام کے لیے کہ اپنے مخالفین کو تنگ کیا جائے، ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں. اور یہ خواجہ صاحب نے بھی کہا، خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، اور بھی بہت ساری قیادت ان کی کہہ چکی ہے. میاں صاحب نے خود بھی اس پہ بات کی. اچھا، اس پہ قاری صاحب آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، جو لیگلی چیئرمین ہیں امین فہیم صاحب، ان کی منسٹری کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی شوگر کا اتنا بڑا سکینڈل ہوا، شوگر کی اب پرائز جو ہے چینی کی وہ 90 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. ایک نیشنل انشورنس کارپوریشن ہے، وہاں پہ ایک ایاز نیازی صاحب ہیں جو نائٹ کلب چلاتے تھے دبئی میں، اواری ہوٹل میں، ان کو لگا دیا گیا. انہوں نے بلینز آف روپیز کی پراپرٹی لے لیا وہاں پہ. اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کیا ہے حکومت میں کہ آئے دن آپ کو اس طرح کی خبریں آتی ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں سامنے؟ دیکھیے ارشد صاحب، گزارش یہ ہے، آپ اس ٹی وی میں کام کرتے ہیں، میں وزیر اطلاعات ہوں. مجھے پی ٹی وی کے لیے ایک اہم جگہوں پہ، ایک جگہ پہ ایک کسی اچھے شہرت کے بندے کی ضرورت ہے، یا کسی ایکسپیرینس بندے کی ضرورت ہے. مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک شو چلاتے ہیں، بٹ یو آر کوالیفائڈ انف، آپ کی کوالیفیکیشن ٹھیک ہے اور آپ کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیں، میں آپ کو اس سے بہت بہتر پوسٹ پی ٹی وی میں دیتا ہوں اور میں آپ کو اپوائنٹ کر لیتا ہوں. تو اس میں کوئی فیورٹزم ہوگا؟ سوال ہے کہ اگر مجھے، آپ کو، کسی دوسرے میرے بھائی کو یہ اعتراض، یہ گلہ موجود ہے، لیکن آپ مجھ پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ مخدوم امین فہیم صاحب پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ میرے صدر پہ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ میاں نواز شریف صاحب پہ، آپ کسی پولیٹیشین پہ اعتراض کر سکتے ہیں. لیکن اعتراض کا جواب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. فرض کریں آپ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوا، تو یو ہیو دا ریمیڈی. کورٹس آزاد ہیں، کورٹس اس وقت بڑا کاگنیزنس لے رہی ہیں، اور عدالت کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی چیز ہے. نیشنل انشورنس کارپوریشن کا تو سپریم کورٹ نے بھی سو موٹو لے لیا ہے. تو دیکھیں نا، سو موٹو ہوا ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے گی. سو موٹو کارروائی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ پروو ہو گیا ہے. سو موٹو تو یہ ہے کہ کورٹ نے، ایک اخبار میں خبر آئی اور کورٹ نے کہا کہ اس کی وضاحت کی جائے. بہت سارے کیسز میں کورٹ کے پاس لوگ گئے، کہا گیا ہے جی بلینز آف ڈالرز، یعنی کام نہیں شروع ہوا اور بلینز آف ڈالرز کھا گئے، حکومت پاکستان کا نقصان ہو گیا جس کا وجود نہیں ابھی شروع ہوا. تو اس پہ کورٹ نے کاگنیزنس لیا اور آپ کے سامنے کورٹ کی آبزرویشن آئی، بعد میں فیصلے آئے. تو قائد صاحب ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ایشو پہ سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا پڑا اور حکومت اپنی گڈ گورننس کی جو پالیسیز ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی، بجائے اس کے کہ ہر ایشو سو موٹو کے طور پہ سپریم کورٹ جائے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ میں کورٹ کے اس اختیار پہ کوئی رائے نہیں دیتا. سو موٹو کتنا لینا چاہیے، کتنا نہیں لینا چاہیے، ہر ایشو کے اوپر سو موٹو جو کورٹ مناسب سمجھتی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن گورننس میں نے عرض کیا کہ اگر ہمارے ہاں کوئی غلطی ہے، دیکھیں نا، ہم تو عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں نا، فیس کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، کوئی ہمارا بھائی سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے، کورٹ کیس میں چلا جائے گا. جو کیس آپ کر لیں گے، کورٹ سو موٹو لے لے گی اور وہاں جا کے سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا. رینٹل پار کے اوپر بہت ہائپ ہوئی، کورٹ نے کاگنیزنس لے لیا، سو موٹو ہوا، کورٹ کے اندر جا کے بھی یہی فیصلہ ہوا. اس سے بات ایل این جی کے اوپر یہ کہا گیا کہ جی اتنے ارب روپے ڈالر کھا لیے گئے، مطلب کام ہوا نہیں، ایگریمنٹ ہوا نہیں، کچھ نہیں ہوا، پیسے ہم کھا گئے. اور اس کے بعد کورٹ نے کاگنیزنس لیا تو کیا ہوا؟ کیا ریفر بیک کیا تھا پرائم منسٹر کو ریفر ایکشن لینے بیک کے لیے؟ کہ جی اس کو دوبارہ ریویو کر لیں ہماری ای سی سی میں، تو ای سی سی میں ریویو ہو گیا.
تو سوال یہ ہے کہ ایلیگیشنز اس کے اوپر پوری ڈیلیبریشن ہوئی تھی، باقاعدہ اسمبلیوں میں بھی گیا، میڈیا میں بہت ٹاک ہوا، اور باقاعدہ کہا گیا جی میرے پاس ثبوت ہے، جن صاحب نے الزام لگایا تھا انہوں نے کہا جی میرے پاس ثبوت ہے، سارا کچھ ہے، بڑی لمبی سٹوریز، ایک سٹوری نہیں تھی، چین آف سٹوریز تھی، لیکن کورٹ کے اندر جا کے وہ معاملہ ریزالو ہوگا۔ اب آپ مجھ پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، آپ وزیر اعظم صاحب کو کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب مجھ سے انکوائر کرتے ہیں، اور انکوائری کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم پہ ایلیگیشن غلط ہے، اوکے، آپ کہتے ہیں گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا۔ اب میرے خلاف فارمل انکوائری تو نہیں ہونی نا، گورنمنٹ کے بے شمار ذرائع ہیں، وہ اپنے ذرائع سے میری انکوائری کرا سکتے ہیں، اور انکوائری کرانے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایلیگیشن غلط ہے، تو آپ کہتے ہیں جی اب گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں، کورٹ کے اندر جا کے کیس چلا جاتا ہے، کورٹ کہتی ہے ہاں نہیں بے گناہ ہے، آپ کہتے ہیں بے گناہ ہو گیا۔ قائد صاحب اس پرسیپشن پہ بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں نیگیٹو پرسیپشنز کیسے قائم ہوتی ہیں ایک وقفے کے بعد۔